السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء کرام، دورہ علم میراث کے سبق نمبر 13 سے میں مخاطب ہوں، اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13، اور سبق نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے احوال بنات الابن، پوتیوں کے حالات۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ عبارت فصل فی النساء ذوی الفروض کے بحث میں شروع ہو چکا ہے۔ مکتبہ رحمانیہ کا جو ایڈیشن ہے اس کے حساب سے صفحہ نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبنات الابن كبنات الصلب ولهن احوال ست، النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب، ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين۔ یہاں تک ہمارا سبق ہوگا۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے، وبنات الابن، اور بیٹے کی بیٹیوں کا مثال کا بنات الصلبی، جیسے حقیقی بیٹیوں کا مثال ہے۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌ، اور پوتیوں کے حالات یہ ہے۔ وَلَهُنَّ، اور پوتیوں کے حالات، پوتیوں کے لیے احوال ست، 6 احوال ہے۔ النصف للواحدہ، نصف ہے الواحدہ جب پوتی ایک ہو، والثلثان، اور 2 ثلث ہے ٹوٹل مال کا، 3 حصوں میں سے 2 حصے، للاثنتین، جب پوتیاں 2 ہو، یعنی فصاعدتاً، یا 2 سے زیادہ ہو۔ یہ کب؟ عند عدم بنات الصلبی، جب میت کی اپنی حقیقی بیٹی موجود نہ ہو، اس کی معدوم ہونے میں۔ نمبر 3، وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور پوتیوں کو سدس مال ملے گا، مع الواحدۃ الصلبیۃ، جب میت کی ایک بیٹی موجود ہو۔ تکملہ للثلثین، یہ سدس کے ذریعے 2 ثلثین کو مکمل کیا جائے گا۔ یہی 3 حالات آج ہم پڑھیں گے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ باقی 3 حالات پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ آپ نے عبارت پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں اس عبارت کا مفہوم، اور اس عبارت کو 3 احوال کے ساتھ مطابق اور منطبق کرنا، یہ آج ہم اپنا ٹارگٹ اور گول بنا چکے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ احوال بنت الابن، یعنی پوتی کے حالات، ٹوٹل 6 حالات ہے۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 سدس تکملہ للثلثین، نمبر 4 محروم، نمبر 5 عصبہ بالغیر، نمبر 6 پھر محروم۔ اب یہ 6 حالتیں ہیں کیسی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میت کی پوتی ایک ہو، یعنی بیٹے کی بیٹی ایک ہو، اور اس کے علاوہ میت کا کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، اور نہ ہی میت کا پوتا موجود ہو، تو اس صورت میں میت کے مال سے پوتی کو نصف ملے گا۔ یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے، اگر میت کی پوتی ایک نہ بلکہ ایک سے زیادہ ہو، اور میت کا کوئی اولاد، نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث، یعنی نہ اپنا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور نہ ہی میت کا پوتا ہے، لیکن پوتیاں متعدد ہے، تو اس صورت میں پوتیوں کو ثلثان ملے گا، یعنی 3 حصے بنا کر ان میں سے 2 حصے پوتیوں کو ملے گا، جس ثلثان کو پوتیاں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔
دو حالت. تیسری حالت یہ ہے کہ پوتیوں کے ساتھ میت کی صرف ایک حقیقی بیٹی موجود ہو. تیسری حالت یہ ہے جس کو ہم نے سدس تکملہ للثلثین لکھا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ میت کی پوتیوں کے ساتھ، پوتیاں تو متعدد ہے لیکن ان میں سے ان کے ساتھ میت کی حقیقی صلبی اپنی بیٹی ایک موجود ہے. تو اس صورت میں اور میت کا بیٹا اور پوتا موجود نہیں ہے تو اس صورت میں پوتیوں کو سدس مال ملے گا. سدس مال پھر کیوں مل رہا ہے؟ سدس کے ساتھ تکملہ للثلثین کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتیوں کو جو سدس مل رہا ہے تاکہ وہ دو ثلثین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنات کا حق جو ہے وہ ثلثین سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو جو ملے گا تو وہ ثلثین سے زیادہ نہیں ملے گا. اور یہاں پر بنات جو ہے وہ بنت الابن کو بھی شامل ہے، تو اس لیے وہ ثلثین تکمیل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے یہاں پر کچھ حصہ تو بیٹی نے لیا ہے کیونکہ میت کی بیٹی بھی موجود ہے، لیکن اب بیٹی کا حصہ لینے کے بعد ثلثین تک پہنچنے کے لیے ہم پوتیوں کو سدس مال دیں گے تاکہ پوتیوں کا اور بیٹی جو میت کی ہے ان سب کو ملا کر وہ دو ثلثین کا تکمیل ہو. اس لیے لکھا ہے سدس تکملہ للثلثین. مصنف صاحب نے لکھا ہے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ السُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ. وَلَهُنَّ یعنی پوتیوں کو سدس مال ملے گا مع الواحدۃ السلبیہ جب میت کی ایک سلبی ان کے ساتھ ہو، میت کی سلبی اپنی حقیقی بیٹی ان پوتیوں کے ساتھ موجود ہو وارثین میں، تو ان کو سدس ملے گا، لیکن یہ سدس تکملہ للثلثین تاکہ وہ دو ثلث کی تکمیل ہو جائے. یہ ہمارے آج کے سبق کا ایک انداز اور ایک تشریح رہا. اب اسی سبق کو آپ کسی اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ مرنے والا مر گیا، اب ہم سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے نے اپنی پوتی کو تو چھوڑا ہی ہے، اس کے بغیر میت کا نہ پوتا موجود ہے، نہ بیٹا موجود ہے، نہ بیٹی موجود ہے، پوتی بھی ایک ہے، تو اس صورت میں میت کی پوتی کو نصف مال ملے گا. دوسری صورت، اگر میت نے ایک پوتی کے علاوہ متعدد پوتیاں چھوڑی ہے تو اب اس میں آگے ہم سوال کریں گے کہ میت کا کوئی مذکر اولاد، مؤنث اولاد، پوتا موجود ہے یا نہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور پوتیاں متعدد ہے تو اس وقت پھر پوتیوں کو ثلثان ملے گا. یاد رکھنا کہ یہ ثلثان اور یہ نصف یہ اس وقت ہے کہ میت کا نہ کوئی بیٹا موجود ہو حقیقی اور نہ اپنی حقیقی اور سلبی بیٹی ہو اور نہ میت کا پوتا ہو، تو اس وقت اگر پوتی ایک ہو تو نصف، اگر متعدد ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو، پھر چاہے دو ہو، پانچ ہو، جتنی ہو، ان کو پھر ثلثان مال ملے گا میت کی طریقے سے، جس ثلثان کو لے کر وہ پوتیاں آپس میں برابر تقسیم کرے گی. دو. تیسری صورت یہ ہے کہ میت مرا، اس نے اپنی پوتیوں کو تو چھوڑا ہی ہے. اب آگے ہم سوال کریں گے کہ میت کا نارینہ اور مذکر اولاد موجود ہے یا نہیں. جواب آیا نہیں. پوتا موجود ہے؟ نہیں. میت کی اپنی حقیقی اور سلبی بیٹی موجود ہے؟ جی ہاں. کتنی ہے؟ ایک ہے. تو اس صورت میں پھر میت کی پوتی کا، چونکہ پوتیوں کی احوال چل رہی ہے نا تو بیٹی کی احوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت پوتیوں کو سدس مال ملے گا، چاہے پھر پوتی ایک ہو یا متعدد ہو. لیکن اگر میت کی بیٹی موجود ہے
تو پھر پوتی یا پوتیوں کو سدس ملے گا، جس سدس کے ذریعے ثلثین کی تکمیل کیا جائے گا۔ سدس تکمیل ثلثین کیا بات، کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ کیسی اصطلاح ہے، تفصیل اسی سبق کے پہلے حصے میں پہلی تفہیم میں گزر گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم، عقل سلیم اور ذوق سلیم عطا فرمائے۔ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ وبنات الابن، اور بیٹے کی بیٹیاں یعنی پوتیاں جو ہے وہ کبنات الصلب، حقیقی بیٹیوں کی طرح ہے۔ ولہن احوال ست، اور ان کے لیے 6 احوال ہیں۔ پہلی حال کہ النصف للواحدہ، ایک پوتی ہو تو اس کو نصف مال ملے گا، لیکن شرط یہ کہ بیٹا بھی میت کا نہ ہو، میت کا بیٹی بھی نہ ہو، اور میت کا پوتا بھی نہ ہو، اور پوتی بھی ایک ہو تو نصف مال ملے گا۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور پوتیوں کو 2 ثلثان ملیں گے، للاثنتین جب 2 ہو، فصاعدۃ یا 2 سے زیادہ پوتیاں موجود ہو میت کی۔ لیکن یہ کب؟ عند عدم بنات الصلب، کہ جب میت کی اپنی حقیقی بیٹی نہ ہو، اور نہ میت کا اپنا بیٹا ہو، اور نہ میت کا پوتا ہو۔ 2 حالتیں ہو گئی۔ ولہن، اور پوتیوں کو ملے گا، ان کے لیے ہے ثابت السدس، مال کا چھٹا حصہ، میت کے ترکے کا چھٹا حصہ، مع الواحدۃ الصلبیۃ، یہ اس وقت ان کو سدس ملے گا کہ میت کی ایک صلبی بیٹی موجود ہو، ایک، دیکھو واحدہ کا شرط پہلے لگایا، تو اس وقت ان کو سدس ملے گا، اور اس سدس کے ذریعے تکملہ للثلثین، ان 2 ثلثین کی تکمیل کیا جائے گا جو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ بیٹیوں کو ثلثین سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے، چونکہ باقی حصہ بیٹی لے گئی ہے، اس لیے پوتیوں کو اب سدس ملے گا تاکہ 2 ثلثین کا تکمیل ہو سکے۔ بس اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق کا جو الفاظ ہے یا مختصر خاکہ ہے وہ میں نے وائٹ بورڈ پر تحریر کر دی ہے، وہ آپ کو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، آپ اس سے بھی مزید سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کل مزید 3 احوال پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ان کی مثالیں اور ان کی مشق لکھیں گے، بھیجیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔